الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مجھے آپ سے ملاقات کیے ہوئے تقریباً 3-4 دن ہو گئے۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ہمارا بار کونسل میں الیکشن چل رہے تھے، تو میں وہاں تھوڑا سا بزی تھا، تو الحمدللہ وہاں پر تو خیر ہمارا پینل آ گیا۔ تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی اب میں فارغ ہو گیا ہوں وہاں سے، تو اب میں آپ سے مخاطب ہوں یہاں پر۔ تو بیچ میں پھر 2-3 ذرا میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہی، میرا گلا ذرا چوک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں پروگرام نہیں کر سکا۔ تو اب میں نے کیا ہے، تو اس دوران میں جو ہے نا انڈیا اور آسٹریلیا کی زبردست سیریز شروع ہو چکی ہے T20 کی، تو میں نے کہا تھوڑا سا اس پہ ہی پہلے بات کر لیں۔ تو اس سیریز میں اب تک 3 میچ ہوئے ہیں، جس میں سے 2 میں انڈیا نے کامیابی حاصل کی ہے، اور ایک میں لاسٹ جو آج میچ ہوا ہے، اس میں آسٹریلیا نے میکسویل کی دھواں سینچری کی بدولت کامیابی حاصل کی، کہ حالانکہ گائیکواڈ نے بھی اس میں 124 کی اننگ کھیلی، لیکن جو میکسویل تھا اس نے اپنے بھرپور 47 گیندوں میں 100 کیے اور زبردست اپنی ٹیم کو کامیابی دلائی۔ گو کہ آسٹریلیا نے اب کم بیک آج کیا ہے اور سیریز میں رہنے کا جواز واپس کر لیا۔ اگر آج انڈیا جیت جاتی تو آسٹریلیا 3-0 سے سیریز ہار جاتا، لیکن میکسویل نے بہت زبردست اننگ کھیل کے آسٹریلیا کو سیریز میں کم بیک کا موقع دیا، جس طریقے سے آسٹریلیا کی روایت رہی ہے۔ اور شروع میں جب آسٹریلیا ورلڈ کپ کے میچز ہو رہے تھے، اس میں بھی شروع میں 2 میچ ہاری تھی، تو میں نے اس وقت بھی پریڈکشن کی تھی، میں نے کہا آسٹریلیا میں کم بیک کی بہت صلاحیت ہے، کیونکہ یہاں ان کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ جب ان کو انڈر 19 اور انڈر 23 لیول پہ جاتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ یو آر دی ورلڈ چیمپئن اور آپ ناقابل شکست ہو، تو وہ اسی پیرائے پہ پھر ان کے پلیئر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے جو نئے پلیئر آتے ہیں، تو وہ کس قدر ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور آ کے وہ زبردست قسم کی پرفارمنسز دیتے ہیں۔ تو یہ چیز کا فقدان خیر پاکستان میں ہے، لیکن اگر ہم انڈیا کی طرف دیکھیں تو انڈیا نے جو اپنا اسٹرکچر رکھا ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ گو کہ انڈیا کے سارے ٹاپ پلیئر جو ورلڈ کپ میں کھیل رہے تھے وہ نہیں کھیل رہے ہیں، جن میں تینوں ان کے فاسٹ بالر ہیں، شامی ہے، بمراہ ہے، اور تیسرے سراج فاسٹ بالر، وہ تینوں نہیں کھیلے، لیکن اس کے باوجود گو کہ ان کی بولنگ میں سرندیپ ہی تھوڑا سا افیکٹو نظر آ رہا ہے۔ وہ وکٹیں نہیں لے رہا، لیکن وہ اس کی پیس اور وہ تھوڑی سی سوئنگ نظر آتی ہے، ان کی جھلک نظر آ رہی ہے، لیکن وہ ان کا پیس اور وہ چیز نہیں ہے جو وہ تینوں فاسٹ بولر کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے آسٹریلیا کی بھی وہ بولنگ میں وہ کاٹ اور وہ سپیڈ نہیں ہے جو مچل اسٹارک، ہیزل ووڈ اور پیٹ کمنگز کی موجودگی میں تھی۔ لیکن یہ کہ سیریز بڑی دلچسپ ہو رہی ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ آسٹریلیا نے جو ایک زلزلہ برپا کر دیا تھا، میں سمجھتا ہوں انڈیا میں ورلڈ کپ میں کم بیک کر کے، اور پھر اس کے بعد سارے میچز جیتتے ہوئے وہ آئے، اور وہ کہتے ہیں نا، وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور فتح کر لیا، تو انہوں نے ورلڈ کپ فتح کر لیا، اور زبردست ایک زلزلہ سا آ گیا وہاں۔ 1.5 لاکھ افراد نریندرا مودی اسٹیڈیم میں جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں بھی زلزلہ آیا، اور پھر تقریباً 150 کروڑ افراد جو انڈیا میں رہتے ہیں، اور ساری دنیا میں 2-3 ارب جو افراد جو دیکھ رہے تھے، تو وہ سب شاکڈ ہو گئے تھے، کیونکہ زیادہ تر فورکاسٹ یہی تھی کہ انڈیا یہ سیریز ورلڈ کپ جیت لے گا۔ تو بہرحال وہ تو خیر اب قصہ پارینہ ہو گیا، وہ جیت گئے۔ تو لیکن یہاں پر میں ایک یہ بات کہتا چلتا ہوں اس سیریز پہ بات کرنے سے پہلے، کہ راؤنڈ میچ میں انڈیا نے آسٹریلیا کو ہرایا تھا، اور آسٹریلیا نے فائنل میں انڈیا کو ہرا دیا، تو کیوں نہ ایک میچ اگر ہو جائے دوبارہ سے کسی نیوٹرل وینیو پہ انڈیا اور آسٹریلیا کا، اور پھر ورلڈ کپ کا فیصلہ ہو جائے، تو اس کا فیصلہ تو انڈیا کے 150 کروڑ سے زیادہ لوگ کریں گے، اور اگر وہ کریں گے تو وہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں جو یہ تجویز دے رہا ہوں تو یہ آیا کہ درست ہے کہ نہیں۔ ان کی ہاں اس بات کا ثبوت ہوگی کہ یہ تجویز درست ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ تو خیر ICC اور انڈین کرکٹ بورڈ کا معاملات ہیں، میں نے تو ایک ایسی تجویز دی ہے۔ تو یہاں ہم 2020 کی بات کر رہے تھے، تو زبردست پرفارمنسز بیٹنگ میں اسپیشلی آئی ہے۔ تو بیٹنگ میں ان کی جو گائیکواڈ ہے انہوں نے اچھا کھیلا، اور پھر سوریا کمار 360 زبردست، اس نے سیکنڈ میچ میں 80 کیے، آج 40 کیے، اور ہر میچ میں میچ وننگ پرفارمنس دے رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زبردست پلیئر ہے، انڈیا کا مین پلیئر تھا اور ہے،
اور آگے بھی 2020 میں اور ون ڈے میں بھی وہ مین پلیئر رہے گا. زبردست اس کا سٹائل، اس کے اسٹروک اور جس طریقے سے وہ وکٹ کے چاروں طرف کھیلتا ہے تو اس کو 360 کا لقب ملا ہوا ہے، اور وہ واقعی اس چیز کا اہل ہے. اس کی بیٹنگز میں نے دیکھی تینوں میچز میں، اس نے مطلب زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا، اور انڈیا کو اس پوزیشن میں لانے میں اس کا بہت زبردست کردار ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا میں کوئی پلیئروں کا فقدان ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں ہے. ہماری جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اور جو ہماری مینجمنٹ ہے اس پہ تو ہم خیر بعد میں بات کریں گے، ابھی نیکسٹ پروگرام میں ان شاء اللہ تعالیٰ اسی پہ کروں گا. تو ابھی تو میں یہ انڈیا اور اس کے، چونکہ ابھی 2 میچ اس کے 2020 کے باقی ہیں، تو اب سوچنا یہ ہے کہ آیا کہ کیا آسٹریلیا کم بیک کر لے گا ورلڈ کپ کی طرح یا نہیں، یا آسٹریلیا کی جو پرفارمنس ہے وہ اسی لیول کی ہوگی آسٹریلیا کی جو ورلڈ کپ میں تھی یا نہیں. تو یہ تو خیر آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں تو اس میں آسٹریلیا کے ویڈ اور میکسویل اور 2-3 جو مین پلیئر ہیں وہ سب جا رہے ہیں. تو ادھر سے جو پلیئر آ رہے ہیں پھر وہ ان کی جگہ اس طریقے سے فل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اس کا فیصلہ تو ابھی آنے والا وقت اور ان کا کھیل کرے گا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس کا تو فیصلہ ہو جائے گا 2020 کا، لیکن اگر ایک میچ اور ہو جائے انڈیا، اور جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک میچ ورلڈ کپ میں انڈیا جیتا تھا، آسٹریلیا کو ہرایا تھا 198 پہ یا 197 پہ جب آؤٹ کیا تھا انہوں نے راؤنڈ میچز میں، اور فائنل جو ہے وہ آسٹریلیا نے زبردست کم بیک کر کے ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا. لیکن اگر ایک میچ نیوٹرل وینیو پہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مزہ ہی آ جائے گا، اس سیریز کا بھی مزہ دوبالا ہو جائے گا. لیکن یہ تو خیر ایک دیوانے کا خواب ہے. لیکن میں پھر انڈیا کے جو عوام ہے ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں یا اپیل کرتا ہوں کہ اگر وہ میری اس بات سے متفق ہیں تو وہ ذرا اس پروگرام کو، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جو یہ تجویز دی ہے تو حقیقی چیمپئن کا پتہ چل جائے گا. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ کو چیمپئن ہیں یہ دونوں، کیونکہ دونوں نے ایک ایک میچ جیتا ہوا ہے، تو اب ایک فائنل ہونا ضرور چاہیے. تو وہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو خیر بات کی بات ہے. یہ میرے ایک ذہن میں ایک تجویز ہے جو میں نے آپ سب کے سامنے شیئر کی ہے. اور اسی طریقے سے 2020 کے جو میچز ابھی جاری و ساری ہیں، تو انڈیا میں جو زلزلہ میں نے بتایا تھا کہ وہ آسٹریلیا نے جو زلزلہ لے کے آئے تھے، تو اس کے آفٹر شاکس کا سلسلہ اب شروع کر دیا ہے انڈیا نے 2020 میں. تو آفٹر شاکس یہ لگ رہے ہیں، جھٹکے آسٹریلیا کو لگ رہے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں آگے 2 میچوں میں 2 مزید اگر جھٹکے وہ دے دیتا ہے یا ایک اور جھٹکا دے دیتا ہے انڈیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر انڈیا جو ہے نا وہ زبردست پرفارمنس کے ساتھ 2020 کی سیریز جیت لے گا. اس کے بعد آسٹریلیا کے یہ جو پلیئر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ورلڈ کپ کا کافی لمبا ٹور تھا، پھر اس کے بعد پاکستان کا ٹور ہوگا، تو یہ پلیئر جا کے تھوڑا ریسٹ کریں گے، وارم اپ ہوں گے اگینسٹ پاکستان. تو پاکستان ان کے خلاف کیا تیاری کر رہا ہے اس کے متعلق، اور پاکستانی ٹیم جو اناؤنس کی ہے وہاں کی وکٹیں اور اس کی کیپیسٹی کے مطابق وہ سب دیکھتے ہوئے، اور پھر ہماری جو مینجمنٹ ہے، اور آج جو انہوں نے یہ کہ جنب غفیر کا اعلان کیا ہے کہ مینجمنٹ کے جو لوگ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، جس میں کوچز ہیں اور فزیو ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سیکورٹی آفیسر ہیں، اور بالنگ کوچ الگ ہے، بیٹنگ کوچ الگ ہے. تو اس پہ تو میں ایک پورا پروگرام کروں گا. تو اس وقت تک کے لیے اجازت. لیکن یہ ہے کہ یہ میں ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ کیا انڈیا اور آسٹریلیا کا ایک میچ اور ہو پائے گا اس سیریز کے بعد یا اس کے درمیان میں. تو اگر ہوگا تو پھر زبردست چیمپئن کا بھی فیصلہ ہوگا. چیمپئن تو خیر آفیشیل تو اب آسٹریلیا بن گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ ایک زبردست میچ ہوگا جو اگر ارینج کرایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین کرکٹ بورڈ اس پہ ضرور غور کرے گا. آئی سی سی کا تو اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی ورلڈ کپ تو ہو گیا اور آسٹریلیا 6ٹھی مرتبہ چیمپئن بن چکا ہے. لیکن یہ کہ میری ایک یہ تجویز تھی. تو اس چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا ضرور دبائیے. تو ہم اسی طریقے سے مزے کی خبریں آپ کے لیے لاتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو گیپ ہو گئے تھے یہ اب ختم ہوگا. اب میں پروگرام انشاءاللہ ریگولرلی بیسس پہ کروں گا. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بیدار رہیں، ہوشیار رہیں اور تیار رہیں اچھی خبروں کے لیے.
تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔